اس لیے کہ جب ہمارا ایمان ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو سب الگ ہیں، جب علیہ السلام ہیں تو معصوم ہیں، جب معصوم ہیں تو صاحب اعجاز ہیں، جب ہیں تو یہ بددیانتی ہے کہ 2-4 کے بیان کر دیے باقی کے بیان ہی نہیں کر رہے۔ صاحب مولانا کو آتا ہی نہیں، کیسے نہیں آتا؟ علی کے منبر پہ بیٹھے اور نہیں آتا؟ خدا کی قسم، علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر علی ہے۔ اس منبر پر میں بیٹھا ہوں، پورے مجمع میں سے کوئی بھی اٹھے میری کوئی حیثیت نہیں، ہم نہ عالم ہیں نہ فاضل ہیں نہ فقیہ ہیں، ہم تو علماء کے نالین بردار ہیں، ہم نے تو علی کے دروازے سے بھیک میں علم کے چند موتی لیے ہوئے ہیں، ہم تو علماء کے نالین بردار ہیں، ان کی خاکے پاکے برابر بھی نہیں۔ ہمارے علماء کی بات نہ کرو، ہم سے پوچھو، ہم بتائے دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں تو سوال پوچھنے والے سے یہ کہہ کر جان نہیں چھٹائیں گے کہ ٹھہر جاؤ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑی دعائیں دیتا ہوں یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا ہمارے سارے نوجوانوں کو یا علی مدد کے نعرے پر استقامت عطا کرے کہ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ عزیزان محترم، میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا چیلنج کر دیا بڑے کم وقت میں کہ 1,24,000 پیغمبروں کے معجزات بتانا ہے۔ بھائی بتانا تو ہے اور ایک لمحے میں بتانا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے انبیاء اس میں سمٹ کر نہ آ جائیں تو پھر ہمیں بھی علی کا ذاکر نہ کہنا، علی کا غلام نہ کہنا۔ اس صاحب اعجاز رسول نے خود ہی تو مسئلہ حل کر دیا۔ 1,24,000 سمیٹ کر محمد مصطفیٰ نے کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقویہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زہدہ و الی داؤد فی لہلہ و الی سلیمان فی سلطنتہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، داؤد کا لین، یعقوب کا گریہ، آدم کی صفت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی اطاعت، محمد کا جمال، 1,24,000 پیغمبروں کی ساتھ اور ان کے معجزے دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کو دیکھ لے۔ آئیے سمجھ کر، کمال ہے معجزوں کا، آئے پیمانے کو لے بھائی۔ اچھا آپ بیٹھے، جو ہے نا سات کی صفات سمٹیں، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے عصمتیں اور ان کے معجزات اگر سمٹ کر اپنے نقطۂ عروج پر آ جائیں تو محمد کا ایک معجزہ بنتا ہے جس کا نام علی ہے۔ آپ جملے پہ توجہ کریں، توجہ کریں۔ محمد کا سب سے بڑا معجزہ علی، جس میں ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کے معجزے، ان کے علم، ان کے صحیفے، ان کی عصمتیں، ان کی بصیرتیں، ان کی طہارتیں، ان کے چہرے، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کا اقتدار، سب کا سب سمٹ کر، سب کا سب سمٹ کر۔ ابھی تو حدیث پڑھ رہا ہوں، پھر آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کو مزید استعداد دوں گا، اگر آج وقت ہوا تو آج، نہیں تو کل، کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی اس حدیث پر بھی تفصیل سے گفتگو کل ہوگی۔ یہاں تو صرف یہ بتانا تھا 1,24,000 پیغمبروں کی صفات سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے کل کہا تھا کہ جنگ احد اپنی جولانیوں پر ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائی جعفری صاحب کا کہ انہوں نے ابھی میری اصلاح کی، اور ہم میں یہ عادت بھی ہے، ہمارا یہ مزاج بھی ہے کہ اگر گفتگو کے دوران کوئی لفظ غلط نکل جائے تو ہم اس کی خود اصلاح بھی کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ علی جنگ احد میں ایک وقت میں کئی مقامات پر لڑ رہے ہیں۔ پیغمبر کو بھی بچانا، جو فوجیں آ گئی ہیں انہیں پیچھے ہٹانا، جو تیر کافر چلا رہے ہیں انہیں ہوا میں کاٹنا، جو شریف آدمی تشریف لے گئے ہیں انہیں واپس بلانا۔ اچھا، یہ علی کا معجزہ نہیں تھا؟ معجزہ تھا یہ بھی۔
सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जो तशरीफ ले गए हैं उन्हें वापस भी बुलाना। एक वक्त में अली 4-5 महाजों पर लड़ रहे हैं। कल मैंने बताया था, मैंने इस पूरे अशरे के दौरान जंग नहीं पढ़ी, अब भी जंग नहीं पढ़ना चाहता। इंशाअल्लाह अशरे सानी में रिजविया इमाम बारगाह में वहाँ अर्ज करूँगा ये तफसीलात। यहाँ तो सिर्फ एक मरहले पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस अहम तरीन मसले पर आप मुतवज्जे हो जाएं कि इतने महाजों पर अकेला अली लड़ रहा था। सरकार तबत गढ़े में गिरे हुए थे। अरे इसी को तो मासूम कहते हैं, जो काश मेरे मौला मुझे मुनासिब लफ्ज दे दें, जो कायनाते बशरियत को तहतुस्सरा की पस्तियों में गिरी हुई इंसानियत को अपनी पुश्त अंगुश से उठाकर इतना बुलंद कर दे कि वो उफ़ुक़े आदमियत के चांद और सितारे कहलाए। वो रसूल ओहद के मौके पर एक गड्ढे में गिरा हुआ है, मासूम भी है, मौजूदा भी है, चाहे तो गड्ढे से आ भी सकता है, निकल भी सकता है, जख्म भी नहीं खा सकता, लेकिन मासूम इसलिए मानता हूँ कि मासूम अपनी कुव्वतों का इजहार अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अल्लाह पहचानवाने के लिए। या अली या अली या अली। क्यों दोस्तों, बुलंद तरीन सलवात भेजे ना आप मोहम्मद वाले। और वो मैंने अर्ज किया कि जब उस गड्ढे से निकाल कर अली वापस लाए हैं तो एक हाथ अली का पैगंबर इस्लाम के कांधे के नीचे है, लिटाना चाहते थे किसी चट्टान पर। एक मरतबा इब्लीस ने, यह मकाम ताइफ है, ओहद का बद्र का मकाम नहीं है, ताइफ है, इस लफ्ज़ की इस्लाह हुई है। यह मकाम है ताइफ जहाँ वो पत्थर आज भी संगे अली के नाम से अटका हुआ है कि इधर शैतान ने सैकड़ों मन वजनी पत्थर चट्टान से लुढ़काया पैगंबर इस्लाम को ख़त्म करने के लिए। रसूल ने कहा, मैं आज जिस जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ उस पर आप भी तवज्जो कर ले कि रसूल ने कहा, अली इस पत्थर को रोको। क्यों रसूल अल्लाह, आप तो मौजज़ों का मरकज़ हैं, आप तो अली के भी नबी हैं। मौला आप लेटे लेटे उंगली के इशारे से चांद को शक कर सकते हैं, आप रोक देते, अली ही से क्यों कहा था? तो जवाब यही आएगा। बताना चाहता था आने वाली मुसलमान नस्लों को मेरे बाद भी ये सिलसिले मासूम और मौजूदा कयामत तक जारी रहेगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली तुम रोको, मौला आपको सलामत रखे। अली तुम रोको। अली ने हाथ से इशारा किया, पत्थर रुका और अब तक रुका हुआ है, अब तक रुका हुआ है। और अभी मुझे बताया मेरे भाई वो रहे हैं, 10 बरस रहे हैं जाफरी साहब वहां उस मकाम पर, उस जगह में। कहते हैं कि अभी भी वहां जिस नाम के आगे जाफरी नकवी रिजवी का जिक्र हो उस मकाम पर जाने नहीं देते, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि ये पत्थर वो है जो अली ने रोका था। अरे इतने आदमियों को रोकते हो, अगर माई के लाल हो उस पत्थर ही को हटा दो ना, तो तवज्जो है ना, हटाओ ना उस पत्थर को जहाँ रोका था। और आपको सलामत रखे अजीज़ान मोहतरम। ये है वो मंजिल फिक्र जिसे देखना चाहिए। अभी ज़माना इन मंजिलों से गुजरा कहाँ है। एक कम 1,24,000 पैगंबरों के मौजज़े सिमट कर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में, और मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वाले सिमट कर आए चादर में। और जब चादर में आए तो शायर कह उठा, जो बच्चे बच्चे को याद है कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। काश मैं ये शेर न पढ़ता। जो है ना अज़ीज़ान मुहतरम, मकसूद कायनात यही है, मासूम मकसूद कायनात होता है। इनकी वजह से ये सारी कायनात खल्क़ की गई है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये मूसा का मौजूदा असा फेंका,
اژدہا بنا، اپنے ہاتھ سے پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی. یہ لاٹھی آسمان سے نہیں آئی تھی، آسمان سے نہیں آئی تھی، موسیٰ کے اپنے ہاتھ میں تھی. بیگم صاحبہ کے لیے آگ لینے گئے تھے کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. یہ ہے نا موسیٰ کی شان. آگ لینے گئے تھے، سردی کا زمانہ تھا، عصا اپنا تھا، لاٹھی اپنی تھی، پھینکا، اژدہا ٹھہرے. اب حکم ہو رہا ہے اٹھاؤ. چلے پالنے والے یہ تو اژدہا کہا اٹھاؤ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے مفسروں نے لکھا، سونے جملہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم معصوم کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. بہت بڑی کنفیوژن کو میں نے دور کیا ہے، بہت توجہ فرمائے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے مفسروں نے لکھا کہ موسیٰ ڈرے، اور اتنا ڈرے کہ اللہ نے کہہ بھی دیا کہ اچھا اب اٹھا لو. پھر بھی وہ ابا کا دامن ایسے ہاتھ پہ ڈالا، پھر پکڑا اسے، جیسے وہ رومال میں سے نہیں کاٹ سکتا. بتا بس آپ اندازہ کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کھلا ہاتھ ہو. جسے اژدہا تھا وہ تو کھمبا، وہ سانپ بھی نہیں تھا، وہ ابا کیا روکتی اسے. جب بھی معصومین سے ہٹ کر تفسیریں کرو گے، انبیاء کی توہین ہو جائے گی، انبیاء کی توہین ہو جائے گی.